بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج جمعہ کا مقدس دن ہے اور یہ جمادی الاول کا دوسرا جمعہ ہے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت اس نام سے نازل فرمائی ہے۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب پر جب نازل ہوئی تو اس کی اہمیت جمعے کی تمام امتیوں کو بتایا کہ اس دن کو اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جو انسان کمزور ہے، جو انسان تنگ دستی میں ہے، پیسہ نہیں، یا جن گھروں کے اندر بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ اس جمعے کے اندر جمعے کے دن خاص اہتمام کرے تو اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور جمعہ کا دن ایک ایسا مقدس دن ہے کہ جس دن یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اور اس دن کی اگر تاریخ کو بیان کیا جائے کہ اس دن کو جمعے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی جو خاص کارنامے ہوئے ہیں، اگر وہ بیان کرنے آپ کے سامنے شروع کر دیں تو ایک میرے بھائی اور بہنوں لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں کہ جمعے کے دن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو صبح اٹھ کر پاکی کر کے خوبصورت لباس پہن کر خوشبو لگا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن جو دعا انسان مانگے گا، اس دن کو اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج جمعے کا دن ہے، تو جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، گھر کے اندر بچی یا بچے کی شادی نہیں ہو رہی، یا گھر کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ دوائیاں لے لے کر تھک چکے ہو، یا اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک، اس ملک کے اندر تو یہ اکثر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ طریقے ایسے بتا دیے، قرآن مجید کا ایک ایسا تحفہ دے دیا کہ اگر ہم اس قرآن کے پیچھے لگ جائیں تو خدا کی قسم ہماری تمام مشکلیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ تمام مشکلات کیوں آئی ہوئی ہے؟ صرف اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں نہ رکھا۔ قرآن مجید کے اندر میرے نبی فرماتے ہیں، ایک دن صحابہ اکرام بھی آپ کے پاس موجود تھے، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ایسی سورت ہے جو بالکل چھوٹی ہے، لیکن اگر آپ وہ ایک سورت پڑھ لیں تو قرآن کا جو تہائی حصہ ہے، 10 سپارے، اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔
اور دوسرے نمبر پر ایک تو ثواب ملے گا، دوسرے نمبر پر اس عمل سے آپ کے گھر کے اندر تمام حاجات جو ہے تقریباً 80 حاجتیں آپ کی گھر کے اندر وہ اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ دیکھ لو اللہ کے نبی نے کیسے کیسے تحفے دیے اس امت کو، لیکن یہ اس امت کے پاس ٹائم نہیں، اس امت کی سوچ نہیں، اس امت کے پاس وہ فکر نہیں کہ قرآن کیا ہے اور میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ جو انسان سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اندر میرے اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی محبودیت ہے، اللہ کی شان اور عزت ہے۔ اگر اس صورت کا بخوبی سے مطالعہ کیا جائے تو خدا کی قسم اللہ کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ ہے کیا، اللہ کون ہے۔ تو آج کا وظیفہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد جن گھروں کے اندر دکھ پریشانیاں تکلیفیں، پیسے کی کمی، گھر اپنا نہیں، گھر کرائے کا ہے، یا پھر ویسے گھر نہیں، کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر اکٹھے بھائی ہیں لیکن اپنی ذاتی پرسنل کوئی بلڈنگ نہیں، اپنی گاڑی نہیں، تو ان کے لیے میں آج جمعے کے دن اپنے اللہ کے نبی کا تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ وہ تحفہ ہے اور اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ اور تجربہ شدہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے، الحمدللہ وہ پہلے غریب تھے، آج امیر لوگوں میں ان کا شمار ہے، آج لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے قرآن کا یہ فیض ہے۔ میرے قرآن کے اندر اللہ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں، لیکن ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ہیں۔ ہیرے جواہرات بھی ہوتے ہیں لیکن ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے ہیں، عام عوام کو پتہ نہیں چلتا۔ پہاڑوں کے اندر مختلف معدنیات ہے، جنہوں نے ڈھونڈنی ہوتی ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو جو مفکر ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن سے چیزیں ڈھونڈنی ہیں، وہ میرے بھائی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آج جمعے کے دن اول و آخر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ کر سورۃ اخلاص کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ میرے اللہ سے ایسے مانگنا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ اگر آپ کا ایک آنسو بھی نکل گیا تو سمجھ لینا کہ میرے اللہ نے میری بات کو سن لیا ہے۔ لیکن اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی یکسوئی اور ایمان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، خدا کی قسم نسلیں یاد رکھیں گی، اور آپ کے گھر کے اندر اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔